السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر اس میں سے جو ظاہر ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور نہ زینت اپنی ظاہر کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے او آبائهن یا اپنے باپوں کے لیے او آبائی بعولتهن یا اپنے خاوندوں کے باپوں کے لیے یعنی سسر کے لیے او ابنائهن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابنائی بعولتهن یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے او اخوانهن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن یا اپنے بھتیجے یا بھانجوں کے لیے او نسائهن یا اپنی عورتوں کے لیے او ما ملکت ایمانهن یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ تابع رہنے والے مرد جن کے اندر شہوت ہی نہیں ہے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی باتوں سے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور نہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اور تم سب کے سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 31 خواتین کو مومن خواتین کو ایک بہت خوبصورت نصیحت ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے لیکن یہاں پر بالکل ایسے ہی احکامات ہیں جیسے پچھلی آیت میں تھے بس تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے وہ وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ عورتوں پر مردوں کی نسبت زیادہ پابندی لگائی گئی۔ اس آیت میں عورتوں کو انفرادی طور پر نصیحت کی جا رہی ہے، مردوں پر ان کی نسبت پابندی زیادہ ہے، زیادہ احکامات نافذ کیے گئے۔ مفسرین نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگرچہ اقدام تو ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، جرأت بھی مرد میں ہوتی ہے، لیکن راستہ عورت دیتی ہے، وہ سپیس دیتی ہے، وہ راستہ نہ دے، سپیس نہ دے، توجہ نہ دے، نرم رویہ اختیار نہ کرے، قبول کرنے کا کوئی راستہ وہ اگر اختیار نہ کرے تو زنا کبھی ہو نہیں سکتا، یہ بدکاری معاشرے میں پھیل نہیں سکتی، اور ہمیشہ معاشرے کے اندر زنا جو فساد کی شکل پھیل جاتا ہے اس کا باعث عورتیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مردوں کی بھی ایسی تعداد معاشرے میں موجود ہے جو عورتوں کے اس عیب کو ٹٹولتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی نرم رویہ عورت کی طرف سے ہو تو اس کو اویل کرتے ہیں، یعنی اقدام کرتے ہیں، اور زنا کی سوچ رکھنے والے مرد اس نرمی کو تلاش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب فتنہ قرار دیا تو اس سے مطلب تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے زنا، وہ چھپ چھپا کر کبھی ہو گیا، انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، صحابہ کرام پاکیزہ دور کے معاشرے کے لوگ تھے، ان سے جب گناہ ہو سکتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور سچویشن یہ ہے کہ فتنہ اس وقت بنتا ہے جب زنا عام ہو جائے، فساد کی شکل اختیار کر لے، معاشرے کو اپنی لپیٹ میں ایسے لے لے کہ نیک لوگوں کے لیے بچنا مشکل ہو جائے۔ اس کی بنیاد عمومی طور پہ خواتین کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ پاکستان میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، میراتھن ریس کے حوالے سے عورتوں کو ہی ریس لگوائی گئی۔ 8 مارچ کے وومن ڈے کے اوپر خواتین کے حقوق کے نام پر بے حیائی کا آغاز عورتوں پر ہی کیا جا رہا ہے، عورتوں ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حدود کے نفاذ میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی بیان ہوا تو پہلے عورتوں کا ہوا، باقی احکامات میں مثلا والسارق والسارقۃ میں چوری کرنے والے مرد کو پہلے بیان کیا گیا، لیکن جب زنا کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو الزانیہ والزانی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زانی مرد کی بجائے زانی عورت کی پہلے ڈسکشن آئی، عورت کو زیادہ پابند کیا گیا، کیونکہ جب اختلاط عام ہو جاتا ہے یعنی کو ہوتا ہے تو معاشرے میں فتنہ عورت کی طرف سے پھیلتا ہے، کیونکہ عورت کا مطلب ہی چھپانے والی چیز ہے۔ عورت پہ زیادہ پابندیاں لگائی گئیں تاکہ ان کی طرف سے ہونے والے ہر فتنے کا خاتمہ کیا جائے، اور
پھر ایک اور کوشچن یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے روایت میں دیکھا کہ مردوں سے پہلے خطاب کیا گیا، پھر عورتوں کو نصیحت کی گئی. ظاہر ہے مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ مسئول ہے. مرد پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر میں موجود ان کی عورتیں جو ہیں وہ ان کی تربیت کرنا ان پہ فرض بنتا ہے. عورتوں کو گھر میں مردوں کے ماتحت رہ کے باتیں ماننی پڑتی ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں ان کو ارشاد کیا کریں، یہی کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں ہمارا پچھلی والی حدیث ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہمیں حدیثوں میں ریلیکسیشن عورتوں کے حوالے سے ملتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں مردوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پردہ کریں نا، تو اس لیے تھوڑی سی نظر کبھی اگر اٹھ بھی جائے اور اگر وہ شہوت والی نہ ہو، شہوانی خیال اس میں نہ ہو، تو عورتیں مردوں کو دیکھ بھی سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں اس میں دو دلیلیں حدیثوں سے ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی. وہ حبشی کیا کر رہے تھے؟ وہ برچھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتی. تو ایک نوعمر لڑکی کا اندازہ کر لو کہ جو کھیل دیکھنے کی شوقین ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن ایک سے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ جب پردے کے احکامات بیان ہوئے تو عورتوں کو کہا گیا اپنے آپ کو کور کریں تاکہ مرد انہیں نہیں دیکھیں. لیکن مردوں کو کورنگ میں کوئی اس میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ پردے کے حوالے سے عورت مرد کو اگر دیکھتی ہے تو وہ فیلنگز نہیں آتی. ہاں اگر تو عورت کو یہ فیلنگ آتی ہے کسی کو دیکھ کے، تو پھر عورتوں کو بھی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. جو ڈفرنٹ رول ہے، پہلے یہ کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد جو مزید خواتین کے اوپر رول اپلائی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنی زینت کو بالکل بھی کسی کے سامنے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت کیا ہوتی ہے؟ کوسچن از دیٹ کہ زینت کیا ہوتی ہے جس کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. پہلی بات، زینت کی دو ٹائپس ہیں. نمبر 1، ایک عورت خود بذات خود اپنی فطرت میں حسین یا حسن یا زینت کی مالک ہوتی ہے. اس کا پورا جسم ہی ستر ہے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، اس کے سر کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا چہرہ، جسم کا ہر حصہ اس میں شامل ہے. اس کا فطری اور اللہ تعالیٰ سے جسے کہتے ہیں نا اس کو دیا گیا یہ حسن، یہ زینت اس کو دی گئی ہے. سیکنڈ جو زینت ہے وہ اختیاری ہے. جیسے عورت اپنے کپڑے ڈیزائن کرتی ہے، پہنتی ہے خوبصورتی کے لیے، سرما لگاتی ہے. آپ دیکھیں مردوں کے کوئی کلرفل اتنے کپڑے نہیں ہوتے جتنے خواتین کے ہوتے ہیں. زیور پہنتی ہے، ظاہر ہے خوبصورتی کے لیے بہت سے حسن کی چیزیں استعمال کرتی ہے. ایون دیٹ کہ وہ جو باہر کپڑے پہنتی ہے وہ بھی باعث حسن ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جب کہا زینت کو ظاہر نہ کریں تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کپڑوں کو بھی ظاہر آپ کو پتا ہے حسن کا باعث ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایسا برقع ہم نے پہننا ہے جو کہ دیدہ زیب نہ ہو. ایسا بھی آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ ایسے برقعے آ رہے ہیں جو انتہا سے زیادہ عورت کو اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اتنی اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زینت بن جائے، کیونکہ منع ہی زینت سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ مردوں کو اٹریکٹ کرے اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر فینسی پن جیسے کہتے ہیں نا وہ ہو، جو کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ برقعوں میں ہوتا ہے. سمپلسٹی ہونی چاہیے. جو ہمارے سوٹوں کے اوپر جو آپ کڑھائیاں یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے، سب سے اہم چیز یہ کہ برقعے میں وہ چیز ظاہر نہ ہو کہ وہ زینت میں آنا شروع ہو جائے. آگے آیت کا پورشن آ رہا ہے الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے. اس آیت کی تفسیر میں تھوڑی سی بات ڈیٹیل سے ہوگی، وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود اس ٹکڑے کے حوالے سے جو آیت میں موجود ہے کہ وہ جو ظاہر ہو جائے اس سے فرماتے کیا ہیں کہ یہ کپڑے مراد ہیں. مثلا کسی عورت نے بڑی چادر لی ہے، اپنی زینت، اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے اس نے اوڑھ رکھی ہے. ہوا کے چلنے کی وجہ سے اگر وہ کپڑا اڑ جاتا ہے اور نیچے سے اس کے کپڑے ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی قمیض یا شلوار یا جو کچھ اس نے پہن رکھا ہے، اگر وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بخود ظاہر ہوا ہے. آپ نے اس کو کوشش نہیں کی، آپ یعنی کہ کانشیسلی یہ کام نہیں کر رہے بلکہ خود بخود ہوئے. الا ما ظہر منہا میں ایک اور اہم ترین چیز جس پہ لوگ آ کر بہت بحث کرتے ہیں اور ابن عباس کے قول کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انکمپلیٹ قول کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پردے کے حوالے سے جب اپنا مکمل موقف پیش کیا تو وہ چہرے کے پردے کے قائل تھے. اور جو لوگ ابن عباس کے قول کے مقابلے میں قول لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس چہرے کے پردے اور ہتھیلیوں کے پردے کو الا ما ظہر منہا میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عورت کے حوالے سے 3 طرح کی سچویشنز ہیں، 3 طرح کی صورتحال ہیں، 3 طرح کی آپ سمجھ لیں پردوں کے حوالے سے ان کے لیے
حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عورت شوہر کے سامنے کیسے ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور عورت مرد کے لیے لباس ہیں۔ خاوند اور بیوی کو جب ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا تو یاد رکھیں شوہر کے سامنے عورت اپنے ہر چیز کو ایکسپوز کر سکتی ہے، بے پردہ ہو سکتے ہیں، کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی آپس میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس طرح ملتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ واحد ایک رشتہ ایسا ہے جو لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہی زیادہ جڑا ہوا ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی دونوں ایک دوسرے کے پردے کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ سیکنڈ، ہم دیکھتے ہیں سچویشن یا سمجھنے احکامات کے حوالے سے کہ عورت محرم کے سامنے کیسے ہو، کیونکہ ہم آپ کو ایک آنسر دینا چاہ رہے ہیں کہ الا ما ظہر منہا کے اوپر لوگوں نے ڈسکشنز کر کے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ چہرہ اور ہتھیلیاں کھولی جا سکتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محرم کے سامنے اور نامحرم کے سامنے تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ محرم وہ رشتہ دار ہیں جن کے سامنے آپ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو کھول سکتے ہیں۔ محرم رشتہ داروں میں ابن عباس کا قول صحیح ہے، وہ اس معاملے میں صحیح ہے کہ وہ اس میں چہرے اور ہتھیلیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ زینت ظاہرہ اور زینت اختیاری، یعنی کہ چہرے اور ہتھیلیاں اور سرما، مہندی، زیور وغیرہ، یعنی اختیار تو کی جاتی ہے زینت، ان سب کو آپ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ محرم رشتہ دار کون کون ہے، وہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ عورت اگر نامحرم کے سامنے آ جائے تو کیا اس کے احکامات ہیں، اس کی تفصیل ہم نے سورہ احزاب سے ڈیٹیل میں پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ احزاب جو ہے وہ عورتوں کے ہی حوالے سے بیان ہوئی۔ بے شک کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت کا حصہ نہیں، لیکن اس صورت کی ایکسپلینیشن میں آپ کو لازمی طور پہ یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ نامحرم کے لیے پردے کی سچویشنز ہیں، وہ یہ کہ عورت اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں بھی ان لوگوں سے چھپا کے رکھے گی جو محرم نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کیا کہہ دیں کہ اپنے اوپر بڑی ساری چادر جو ہے اس سے اپنے سروں کے اوپر ڈھانپ لیں، زیادہ قریب یہ اس چیز کے ہے کہ وہ پہچانی جائیں، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے احکام نازل کیا۔ ابن عباس کا قول میں خصوصی طور پہ اس آیت کی تفسیر میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ ابن عباس وہ شخصیت ہیں جن کے قول کو کنٹروورسی بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب بھی کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیں، اس طرح کہ ایک آنکھ کھلی رہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ڈالی، وہ مجھے بتا دیں کہ ابن عباس اسی احزاب کی آیت کے اندر جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تو ایک آنکھ بھی ڈھکی ہوئی ہو اس چیز کے قائل ہیں۔ تو ہم جب بھی کسی کا قول نقل کریں تو دیکھیں وہ پوری بات کیا کریں۔ جب آپ ہاف لیں گے چیز کو تو ظاہر ہے ہاف سے تو کبھی بھی موقف پورا سامنے نہیں آ سکتا نا، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ ابن عباس کی تفسیر کی روح سے ہم یہ اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کہ لوگ نا انہی کی تفسیر کو نقل کرتے ہیں۔ چہرے کا پردہ نامحرم کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا، محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، اور زینت مثلا کپڑے، زیور وغیرہ بھی ثابت ہے کہ وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں بڑا امپورٹنٹ بات کہ حدیث ہمارے لیے بہت مزید ہمیں دلیل دیتی ہے۔ بخاری کی حدیث میں چہرے کے پردے کا ذکر ہم نے واقع افق میں پڑھا۔ حضرت عائشہ جب اپنے ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اپنے اوپر چادر لے کر سو جاتی ہیں، تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے والوں کی چیزوں کا دھیان رکھیں، اس کو ڈھونڈیں۔ جب اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو دور سے لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کا چہرے کے اوپر چونکہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا وہ پہچان جاتے ہیں۔
اب یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ پہچان جاتے ہیں، اس کی وجہ انہوں نے بتائی کیا ہے، کیونکہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا ہوا تھا. یہ عائشہ بیان کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا بیان کر رہی ہیں کہ میرے قریب آ کے انہوں نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہوں نے پکارا عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اب دیکھیں حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا اور حجاب کے بعد آیتوں میں ان کا چہرے کا پردہ تھا. تو یہ پریکٹیکل بھی ہمیں سمجھ آتی کہ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیں. تینوں الگ کیٹیگریز بیان کی. یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ بیویوں کے لیے حکم تھا، جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے تو بیویوں کے لیے حکم تھا. نہیں، یہ بیویوں کے لیے تھا، گھر کے افراد کے لیے تھا. وہ پریکٹیکلی نمونہ ماڈل تھی. انہوں نے حدیثوں میں پریکٹیکلی میں بتا دیا کہ پہلے دیکھا ہوا تھا، چہرہ پہچان لیا. نئی حجاب کی آیات آئی تھی تو دیکھ سکتے تھے، اور جب آ گئی تو انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اب اس کے بعد کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کو ریزن بتائی ہے کہ خاتون اگر کرتی ہے چہرے کا پردہ تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اذیت یہ نہیں دے سکتا. سب کو پتا ہوتا ہے یہ آزاد عورت ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی غلط اور نیگیٹو بات کر نہیں سکتے. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ہم اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں. اس میں لفظ استعمال ہوئے کیا کریں کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈال لیں، یعنی خواتین کو پردے کے حکم بتائے جا رہے ہیں. خمر اس میں لفظ استعمال ہوا، یہ خمار کی جمع ہے اور اوڑھنیاں اس کا مطلب ہے، یعنی عورت کا معمول کا لباس اس سے مراد نہیں ہے. قمیض شلوار کوئی معمول کا لباس اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے اوپر کی چیز اوڑھنیاں جو بڑی چادر ہے وہ کیا کرنا ہے. اس کو یضربنا کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس طرح سے لپیٹیں کہ کپڑا اڑتا نہ پھرے، زینت ظاہر نہ ہو. اپنی پوری کوشش سے اپنی چادر کو اس طرح جسم سے ڈھانپا ہوا ہو کہ کوئی زینت اگر خود بخود کھل جائے تو وہ تو الا ما ظہر منہا میں آ جاتی ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ لیں. یضربنا میں یہ بات ہے. کہاں لپیٹ لیں؟ علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. اب دیکھیں قمیض اگر پہنی ہوتی ہے گریبان تو پہلے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، لیکن مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں عورتیں جب سروں کو ڈھانپنے والا اور اوپر اوڑھنے والا کپڑا جو ہے وہ گلے میں ڈال لیا کرتی تھیں اور آگے سے کپڑا ڈال کر پیچھے پھینک دیتی تھیں. اس کو وہ جاہلیت کی رسم قرار دیتے تھے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اوڑھنی کو ایسے لے لو جو سر سے لے کر نیچے تک ہر چیز کی زینت کو چھپا لے. لیکن اب آگے آیت کا ایک اور ٹکڑا بھی، یعنی آپ نے اس طرح لینا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے خاوندوں کے لیے. ابھی ہم نے پڑھا کہ خاوندوں کے ساتھ چونکہ عورت کا کسی چیز کا پردہ نہیں، وہ خفیہ سے خفیہ چیز بھی ستر جسے کہتے ہیں، خاوند اس کو دیکھ سکتا ہے اور عورت جو ہے اس کو دیکھ سکتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہ میں نے کبھی خاوند کو اس طرح بغیر ستر کے نہیں دیکھا، تو وہ حدیث ضعیف ہے. اس لیے ایک عورت اور مرد کے درمیان جو کہ میاں اور بیوی ہیں ایک لباس کی طرح کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. آگے آیت کیا ہے، لِبُعُولَتِهِنَّ کے بعد ہے او آبائِهِنَّ او آبائی بُعُولَتِهِنَّ. یہاں سے وہ محرم رشتہ دار شامل ہیں جو خاوند سے الگ ہیں. کون کون شامل ہے؟ نمبر 1 خاوند کے باپ یا اپنے باپ، اپنے بیٹے، یا اگر خاوند کی کوئی اور میرج ہے اور اس سے بیٹے ان کے یعنی خاوندوں کے بیٹے، یا آپ کے اپنے بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یا بھائیوں کے بیٹے ہو گئے یعنی بھتیجے یا بھانجے، یہ سارے جو اس میں شامل ہیں. ان کے سامنے آپ بڑی اوڑھنی جو ہے وہ جس طرح برقع وغیرہ ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، زیور بھی پہن سکتے ہیں. اس طرح کی سچویشن ہے. اب یہاں پہ جو ایک کیٹیگری آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، او نسائہن، اور اپنی عورتوں کے لیے. یعنی 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک اپنی اور ایک اپنی نہیں ہوتی. یہاں پر پردے کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہ تک کہا کہ اپنی عورتوں کے سامنے تو بے شک تم پردے کے بغیر آ جاؤ، لیکن جو اپنی نہیں ہیں، جن کے اخلاق سم ٹائمز ایسی عورتیں ہوتی ہیں ان کے اچھے اخلاق نہیں ہوتے، شہرت اچھی نہیں ہوتی، آپ کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں آئے گی بات چیت کرے گی خواہ مخواہ کی خرابی پیدا ہوگی، ماحول کو خراب کرے گی، تربیت خراب کرے گی، میری بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، میری بیوی کو اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. گھروں کے اندر ایسی عورتوں کو آنا نہیں چاہیے جو بے حیائی پھیلانے کا باعث ہو، جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. ایون دیٹ کہ اپنے چہرے کو بھی ابھی آپ اس میں ننگا نہ کریں، کیونکہ جب اس عورت کو پتا چلے گا یہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتی تو وہ کھلے عام آپ سے ایسی باتیں بھی نہیں کرے گی. اللہ
تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھنے پر اور ان کے ساتھ پردے کے حوالے سے پابندی لگائی، کیونکہ ایسی عورتیں عورت ہی کا پردے کو کھول دیتی ہیں کسی اور کے سامنے، کیونکہ وہ ہوتی ہی اس قسم کی سوچ کے مالک ہیں۔ تو ایسی سوچ ظاہر آپ کو تو نہیں پتا نا، اس لیے آپ کو جب پتا چل جائے کسی عورت کے بارے میں، اس کی شہرت اچھی نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں، آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ اس کے سامنے بھی اپنے پردے کی کوئی بات جو ہے وہ ایکسپوز کریں۔ اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ کہ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لوگ جو غلام ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ غلاموں کی ہوئی ہے، یہ وہ نوکر سے ڈیفرنٹ ہے۔ غلام اس دور میں ایسے سٹیٹس کے مالک ہوتے تھے کہ وہ آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے، کسی عورت کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کی ان کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں جو نوکر ہیں، نوجوان ہیں یا ویسی نوکر ہیں، وہ ما ملکت ایمانہن میں نہیں آتے۔ کوئی گنجائش نہ نکالے کہ نوکروں سے پردہ نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو گھروں میں باورچی شیف رکھے ہوتے ہیں یا گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ غلاموں کے سٹیٹس میں آتے ہی نہیں، کیونکہ وہ غلام ہوتے تھے، ان کا کام تھا، ان کے ڈفرنٹ سچویشنز تھیں۔ اور پھر اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ تابع رہنے والے مرد جن کے اندر شہوت والی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کروں گی کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، عقل کا بدو ہو، عورتوں کی پرواہ نہ ہو، نہ اسے کوئی جنسی حاجت ہو، تو زینت ان لوگوں کے سامنے کھولی جا سکتی ہے۔ زینت میں اس کی بالیاں، ہار، کنگن وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی زینت نہیں کہ آپ اس کے سامنے بالکل ایکسپوز کر دیں۔ یعنی وہ مرد ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چیز آپ کو بتانی بڑی ضروری تھی کہ مردوں کے حوالے سے ہو یا غلاموں کے حوالے سے، چونکہ وہ مرد ہوتے ہیں دونوں ہی، تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگلی کیٹیگری کون سی ہے؟ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے، وہ لڑکے، طفل کی طرف اشارہ ہے جو عورتوں کی جو باتیں ہیں، عورتوں کے پردے والی جو باتیں، ان سے واقف نہیں، خفیہ چیزوں سے واقف نہیں۔ ان کے سامنے بھی، ایسے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے بھی عورتیں اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے جو بچے ہیں ان کو بچہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس دور میں بڑی عمر کے بچے یا چھوٹی عمر کے بچے نیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، موبائلز کے اوپر ہوتے ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ بھی موبائل پہ وہ ساری باتیں سیکھ جاتا ہے جو کہ پہلی عمر میں 15 سال میں ہی سمجھ آتی تھی۔ یہاں پہ عمر کی حد بولی نہیں، سیدھا سیدھا کہا ہے کہ وہ بچے جو عورتوں کی خفیہ باتوں سے واقف نہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ خفیہ باتوں میں کیا کیا چیز شامل ہو سکتی ہے، مثلا مرد عورت کا ریلیشن ہو سکتا ہے، بچوں کی پیدائش کا باتیں ہو سکتی ہیں، یا ایسی باتیں جو کہ پردے والی ہیں وہ باتیں ڈسکس کرنا۔ یہ چیزیں اگر بچوں کے اندر ہیں تو آپ ان بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنا چہرہ ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے اس آیت میں، اور کتنی امپورٹنٹ باتیں اللہ رب العزت ہمیں بار بار بیان کر رہے ہیں جو کہ بدکاری سے روکنے، فتنے سے روکنے اور معاشرے کی اصلاح کی چیزیں کھول کھول کے اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ نہ اپنے پاؤں کو ماریں زمین پر، کس لیے نہ ماریں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی زینت جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ دیکھیں پاؤں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پازیب پہنی جاتی ہے، لوگ پرانے دوروں میں پہنتے تھے، اس کی آواز جس سے پتہ چل جائے کہ خاتون آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ عورت کی قدم بھی جب زمین پہ پڑے تو دوسروں کو اٹریکشن فیل ہو۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے ہیل والی جو جوتی ہے وہ پہنی جاتی ہے، ہیل کے اوپر ٹک ٹک کی جو آواز زمین پر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون آ رہی ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اتنی زور سے زمین پر مارنے سے جو زینت ہے، جھنکار کی آواز ہے، اس سے ایک عورت کے آنے کا جو پتہ چلتا ہے وہ اللہ رب العزت نے منع کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ اللہ تعالیٰ عورت کو عورت چاہتا ہے کہ وہ رہے، چھپی بھی رہے، نہ ہی اس کے پیروں کی آواز آئے، نہ وہ خود زینت کا باعث بنے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ انہی فتنوں میں پڑھ کے پھر آگے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے عورتوں کے زیادہ احکامات بیان کیے کہ عورتیں جو ہیں جب باہر نکلیں گی تو ظاہر لا محالہ راستے میں میجورٹی مرد ہی ہوتے ہیں، تو عورتوں کے اندر کی اٹریکشن، جو ان کی زینت ہے یا ان کا زمین پر پاؤں مارنا ہے، ان کی زینت کو معلوم ہو جانا،
یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے مناسب نہیں سمجھی کہ مردوں کے لیے تو ویسے ہی سرکل باہر کا ہے، اگر عورت کو باہر نکلنا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ وہ مزید کسی خرابی میں نہ پڑے۔ اللہ رب العزت اینڈ اس آیت کا بڑا خوبصورت کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہی میں کہتی ہوں کہ ہم رمضان کے مہینے میں اس کو بڑے غور سے سنیں، اور یہ ہمارے اس رمضان کے حاصل میں ہونا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ نہیں کہا کہ مردوں کو کہا کہ تم توبہ کرو یا عورتوں کو کہا، نہیں، تم سب کے سب توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یعنی مومن ہونے کا تقاضا، پہلے بھی کہا اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، یہ تم نے کرنا ہے۔ لیکن لا محالہ ظاہر ہے اس سچویشن میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی آپ سے پردے کے لحاظ سے خرابی ہو گئی ہے، تو تمہیں اب اس وقت میں جب پتہ چل گیا اور تمہیں اللہ رب العزت نے یہ نصیحت سمجھا دی تو کیا کرو؟ توبہ کر لو۔ کیسے کر لو؟ سب کے سب کرو مل کے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی ہی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ہمارے ہی گناہوں، ہماری فساد کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لرز اٹھتی ہے۔ فحاشی اور زنا اور بے حیائی وہ معاملات ہیں کہ آپ سوچ لیں کہ قوم لوط پر عذاب کس لیے آیا، فحاشی کرنے والی قومیں کیسے جو ہیں عذاب کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے بچنا ہے تو سب کے سب مل کے توبہ کرو۔ جیسے آپ کو پتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سب مل کے توبہ کی تھی، جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اتنا بڑا عذاب کا فیصلہ ٹل گیا۔ تو اگر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو سب کے سب تم اللہ کے حضور اللہ سے معافی مانگ لو، لعلکم تفلحون، اسی سے تمہیں فلاح ملے گی۔ فلاح کا مطلب جنتیں ہیں، فلاح کا مطلب آگے کی کامیابی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے تو آخرت میں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی پابندی، گرمی برداشت کر رہے ہیں آپ پردے میں، ٹھیک ہے، جہنم کی آگ کو سوچیں۔ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہم کیسے یہ سارے احکامات کو فالو اپ کریں گے، یقین کریں زندگی میں ایک دفعہ ڈیسیژن لیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، ہر لمحے ہوگا۔ یہ خواتین کے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ضرور ہے، لیکن ایک خاتون 10 مردوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے کہ وہ باہر اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ اپنے خاوند گھر میں جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اپنی بیوی کو وہ خوبصورت اور خوبصورت ڈریسنگ میں نہیں دیکھیں گے جو باہر کی عورت کو دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر انہیں اپنی بیوی اس لیول کی نہیں لگے گی تو گھر میں فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ موبائل کے اوپر اپنی ارز نکالیں گے۔ تو لا محالہ یہ ایک معاشرے کے اندر جو فساد ایک عورت کے باہر بے پردہ نکلنے سے ہوتا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو بڑھا دیا جائے، زنا عام ہوتا چلا جائے گا تو حدود جو ہمارے معاشرے میں ابھی تک نافذ بھی نہیں ہوئی ہیں، کیسے معاشرہ پاک ہوگا؟ کیوں نہیں پھر معاشرے کے اندر زیادتیاں ہوں گی؟ کیوں نہیں ریپ ہوں گے؟ یہ سارے کیوں ہوتے ہیں؟ عورتوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر پابندی لگانی پڑے گی۔ آپ کو مردوں کی کمزوری نہیں بننا، مردوں کے لیے فتنہ نہیں بننا، فساد کا باعث نہیں بننا، پردے میں جو کوتاہیاں جو کمزوریاں ہو گئی اس پر توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ آج سے پہلے ہم نے جو کوتاہیاں کر لی، جو گناہ ہو گئے، جو پردے میں ہم نے اونچ نیچ تعویلیں پیش کر لی، کیونکہ ہم لوگ تعویلیں پیش کرتے ہیں، نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ تعویلیں چیک کریں لوگوں کی کیا ہوتی ہیں، تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ سوتے سے اٹھتے ہی پردہ کرتی ہیں، انہیں نہیں ذہن میں آیا ہوگا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے؟ نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اس حکم کو لازمی طور پہ ماننا ہی ماننا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا میں، کچھ لڑکیوں کے ذہن میں ایک اور شیطان ڈالتا ہے، ہم کون سا بہت خوبصورت ہیں کہ جو شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کو اٹریکٹیو بنا دے۔ یاد رکھیں آپ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، یعنی بچنے کے لیے کہتے ہیں نا، گرمی بہت ہے، سانس نہیں آ رہا، دیکھ لیجئے آج کتنے لوگ سانس سے مر رہے ہیں اور کرونا نے ان کو پردہ نہیں کروا دیا، ماسک نہیں پہنا دیا، مردوں تک کو پہنا دیا، عورتوں کی کیا ہی بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، اور ایک اور سب سے بڑی بات، پردے سے آپ ویسے ہی بہت سی چیزوں سے سیف ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک کرونا کی وجہ سے تو جانتے ہیں کہ کرونا آپ کے پاس نہ لگے، آپ کو جو مردوں کی اگر نظریں لگ جائیں اور ابلیس کی نظریں لگ جائیں تو عورت ویسے ہی انسیف ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس رمضان المبارک میں احتساب کے طور پر پیش کر کے کہیں کہ اے اللہ آج کے بعد انشاءاللہ جو پچھلی کوتاہیاں ہو گئی میں اس کی معافی مانگتی ہوں، کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، تعویلیں ہم پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ ہم قرآن کو نہیں بدلیں بلکہ قرآن کے ذریعے ہمیں بدلنا ہے۔
اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اوپر رولز کو نافذ کرنا ہے، تب ہم جا کے گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ حدود نافذ کرو۔ انفرادی طور پہ محنت کرنی ہے، اپنے اوپر، اپنے ذات پہ محنت کرنی ہے۔ پردے کے حوالے سے میں آپ کو ویسے بھی بتا دوں، بہت لوگ جو ہیں پردہ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنی فیملی میٹرز میں، فیملی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بلکہ اپریشیٹیبل نظروں سے دیکھا جایا جاتا ہے وہ خاتون جو پردہ کرتی ہے۔ اس لیے پردہ کرنے میں کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہم کیا لگیں گے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی پردہ نہیں کرتی خواتین کہ ہم جو ہیں وہ پینٹ شرٹس پہن کے بغیر دوپٹے کے بڑی خوبصورت ماڈ اسکرٹ اسٹائلش لگ رہی ہیں، تو پردہ کر کے تو ہم پتہ نہیں کون سے دنیا کی مخلوق لگیں گی۔ یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو عزت دینے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ لڑکیاں یونیورسٹیز کی یاد ہیں جنہوں نے نئے سٹارٹ اپ میں پردہ کیا، بلیو کریں ان کی خوشی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی کہ وہ رسپیکٹ جو وہ چاہتے تھے اللہ رب العزت نے پردہ کرنے سے دے دی۔ یہ چیزیں مزید انشاءاللہ کبھی ڈسکس ہوں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس رمضان کو اس حوالے سے مبارک بنا لیں، برکتیں ہم نے اللہ سے مانگنی ہیں۔ ڈر جائیں اس وبا سے جو ہر ایک کو پردہ کروا کے سانس تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کی سانسیں آپ کی امانت ہیں، آپ کی سوچیں آپ کی امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا جسم پر اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے آپ جیسی لڑکیوں کو چنا ہے جو اللہ کے حکموں پر چل کے انشاءاللہ بے حیائی کے جراثیم کو خود ختم کریں گی اپنے ہاتھوں سے۔ تیار ہو جائیں، اپنے رب سے دعائیں مانگ لیں، پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگ لیں۔ اگلے آنے والے دنوں میں بے حیائی کا مقابلہ پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اچھے رولز اور ریگولیشنز جو قرآن میں آئے اس کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نور عطا کر دینا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کافرین اس نور کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن آپ ثابت کر دیں وی آر مسلم، اور اللہ یہاں پہ آپ کو مسلم سے بھی اوپر مومن کہہ رہا ہے۔ مومن عورتیں، اے مومن عورتوں تمہیں توبہ کرنی ہے، اے مومن مردوں تمہیں توبہ